بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی اسلامی واقعہ میں خوش آمدید۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے سعد الاسود اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا، اور پھر پوچھا کیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب نے کہا جا جا، تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا ابا جان، آپ نے میری نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے، نہ کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی۔ آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو عمر بن وہب آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا سعد اپنی بیوی کو لے کر جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دے دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں ایک اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کر دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اچانک دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعد پر نظر پڑی تو لپکے سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی طرف لپکے، سعد کے سر کو اپنے جولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے کہنے لگے سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا
رب کعبہ کی قسم سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ رو رہے تھے پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ سعد کے اللہ کے نبی نے فرمایا میں رو سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالی شان محل نظر آئے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔